لانگ مارچ زیادہ دور نہیں، روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں، ہماری منصوبہ بندی حکومت کو حیران کر دے گی، عمران خان کا چیلنج۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، آڈیو لیک میں نون لیگ اور چیف الیکشن کمشنر کا گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا، معلوم ہے مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ڈر ہے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہو کر کچھ ایسا نہ کر دوں کہ مجھے جیل ہو جائے۔ چیف الیکشن کمشنر، چیئرمین نیب، قائم مقام حکومت کے قیام کا طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے۔ دو ٹوک کہا، اسمبلیوں میں واپس نہیں جائیں گے، اس بار ہم واضح اکثریت سے جیتیں گے، سندھ میں پیپلز پارٹی کا جیتنا ناممکن ہوگا، انہیں اتنی بڑی دھاندلی کرنی پڑے گی کہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کا آج میاں والی میں پاور شو، عمران خان عوام کا لہو گرمائیں گے۔ شہباز حکومت کی اسلام آباد کو کنٹینر سٹی بنانے کی تیاری، عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی حکومت کی سٹی گم۔ وفاقی دارالحکومت میں کنٹینرز کی بھرمار، خیبر پختونخوا، ہزارہ اور مری روڈ سے آنے والے راستے بند، فیض آباد پر کنٹینرز کے پہاڑ، خندقیں بھی کھود دی جانے لگی۔ رینجرز الرٹ، پولیس اور ایف سی کی مشقیں، آنسو گیس کے اضافی شیل اور ڈرونز بھی منگوا لیے گئے۔ وزارت داخلہ کا دھرنے کے دوران جڑواں شہروں کی موبائل سروس بند رکھنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں داخلے کے لیے شہریوں کے شناختی دستاویزات چیک ہوں گے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عمران خان بڑا فراڈیا ہے، آڈیو لیکس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا میں اگر آڈیو لیک کرتا تو اپنی کیوں کرتا؟ سازش کے تانے بانے عمران خان سے ملنے کے ٹھوس شواہد ہیں، کون اب وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا؟ بدترین بددیانتی اور خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد سے کھلا گیا، امپورٹڈ حکومت، ضمیر فروش اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے گئے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاسوں میں کہا گیا، سائفر میں دور دور تک سازش کا تعلق نہیں۔ عمران نیازی ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ثابت ہوا۔ مریم نواز کو عدالت نے کلین چٹ دی ہے، نواز شریف بھی وطن واپس آئیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے، سفارت خانوں سے، وہ سب پھر چوری ہو جائے، لیک ہو جائے۔ بالکل دنیا کے ممالک ہیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی کے بعد موجودہ وزیر اعظم بھی سائفر کی حقیقت سے لا علم نکلے۔ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سائفر ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا۔ 2 روز قبل مریم نواز نے میڈیا بریفنگ میں کہا تھا کہ دنیا اب پاکستان کو سائفر نہیں لکھے گی۔ مریم نواز کو یہ بھی نہیں پتا کہ سائفر دنیا نہیں لکھتی، دیگر ممالک میں موجود اپنے سفیر بھیجتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا وزیر اعظم کو دفتر خارجہ سے رہنمائی لینے کا مشورہ۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے، ٹرانسمیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دفتر خارجہ میں سائفر موجود ہے، یہ کیوں ابہام پیدا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ جملہ بازی نامناسب ہے۔ پشاور میں اساتذہ پر پولیس کا دھاوا، لاٹھیاں برسائیں، شیلنگ اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے میدان جنگ کا منظر، اسمبلی چوک دھواں دھواں، پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن سروس اسٹرکچر کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔ محکمہ تعلیم اور اساتذہ کے مذاکرات ناکام ہونے پر پولیس کا ایکشن، مظاہرین کے پتھراؤ سے کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، جھڑپوں میں 6 پولیس اہلکار اور کئی مظاہرین زخمی۔ شدید ہنگامہ آرائی میں ٹی وی چینلز کے کیمرہ مین بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور، شہری موبائل فون سے ویڈیو بناتے رہے، کئی اساتذہ زیر حراست، کئی گھنٹے احتجاج کے بعد مظاہرین منتشر۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب میں شور شرابہ، پی ٹی آئی کے منحرف اور حکومتی اراکین کا بائیکاٹ، ایوان سے چلے گئے، حکومتی بینچز تقریباً خالی۔ پارلیمنٹ میں 18 اراکین نے صدر مملکت کا خطاب سنا۔ خطاب کے دوران سینیٹر مشتاق احمد محسن داوڑ کا شور شرابہ۔ صدر مملکت نے خطاب میں کہا کہ ملک میں سیاسی پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، عدم برداشت کا رویہ ترک کرنا ہوگا۔ تقریر کے دوران صدر کا الیکشن وقت سے پہلے کرانے کا مشورہ، سامعین میں سے آواز آئی کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ صدر بولے تو پھر آپ لوگ تاریخ طے کر لیں۔
مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اعلان تو عمران خان کریں لیکن ایک منی اعلان میں بھی کر جاؤں. کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر اب کوئی مہینے باقی نہیں رہے اس اعلان کے لیے. جلد چیئرمین صاحب اس کا اعلان کر دیں. لانگ مارچ کا فیصلہ جلد ہو جائے گا، اعلان بھی کر دیا جائے گا. رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا اسمبلیاں تحلیل کرانے کے لیے ہی اسمبلی جا سکتے ہیں ورنہ نہیں. اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اسمبلی میں کیوں جائیں؟ سیاسی طور پر ہمیں نواز شریف سے کوئی خوف نہیں. عمران خان اور نواز شریف کا آج کوئی موازنہ نہیں. فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، اسمبلیاں اسٹیٹس کو کی علامت ہیں، عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی. نظام میں شامل ہونا اس نظام کو تحفظ دینا ہے. فرخ حبیب نے کہا کہ موجودہ اسمبلی کرپشن بچانے کی سہولت کار بن گئی. اب واحد راستہ نئے انتخابات ہیں، آگے بڑھنا اور مارچ کرنا ہے. تحریک انصاف کے مستعفی ارکان کو نیک نیتی ثابت کرنے کی مہلت. حلقوں کی نمائندگی چاہتے ہیں تو 5 دن ہیں، مطمئن کریں غلطی ہو گئی. پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی منظوری سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. ارکان کے وکیل نے کہا درخواست گزار پارلیمنٹ رکن رہنا چاہتے ہیں. عدالت نے کہا کہ بیان حلفی دیں، ہمیں پریشرائز کیا گیا، پارٹی پالیسی کو نہیں مانتے، جمہوریت کا مذاق نہ بنائیں، نیک نیتی ثابت کریں. سیاست چمکانے کے لیے حکم جاری نہیں کر سکتے. استعفے کی منظوری اسپیکر کا ہی اختیار ہے. استعفیٰ دینے والا اپنی شرائط نہیں لگا سکتا. آڈیو لیکس میں وزیراعظم ہاؤس ملازمین ملوث ہو سکتے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں ڈیوائس کے ذریعے آڈیو ریکارڈنگ کا امکان ہے. ملازمین کے ملوث ہونے سمیت تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں. رپورٹ فوری آنے کا امکان نہیں. چاند نکلنے والا ہے، کال آنے والی ہے، اور کال آئے گی جب پاکستان کو حقیقی آزادی دینے کے لیے ہم لوگ لانگ واک ٹو فریڈم کریں گے اسلام آباد کی طرف. کیا صورت ہوگی عمران بتائیں گے، تاریخ کیا ہوگی عمران بتائیں گے، عمران کہاں ہوں گے اس دن عمران بتائیں گے. چاند نکلنے والا ہے، کال آنے والی ہے، کال آئے گی تو اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. بابر اعوان کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو گرفتاری سے بچایا، 2/3 اکثریت سے حکومت میں آ رہے ہیں، آئین میں تبدیلی صرف عمران خان کر سکتے ہیں. شیخ رشید نے ٹویٹ کیا کہ حکومت 25 لاکھ لوگوں کو بند کرے گی تو لوگ اسلام آباد اور مارگلہ کی پہاڑیوں سے نکلیں گے. کنٹینرز راستے نہیں روک سکتے. فوج بلانے اور آرٹیکل 245 لگانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. بیلٹ کے مقابلے میں بلٹ سے ملک میں سیاسی آگ بھڑکے گی. اسلام آباد کے لوگوں نے محصور ہونے کے خوف سے راشن جمع کرنا شروع کر دیا. برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈز پاکستان منتقل کرنے کا معاملہ. نیب نے عمران خان اور ان کی کابینہ کے 21 ارکان کو طلب کر لیا. 11 سے 25 اکتوبر کے درمیان پیش ہونے کا حکم. عمران خان کے سابق اور شہباز حکومت کے موجودہ اتحادی خالد مقبول صدیقی بھی طلب. عمران خان اور ان کی کابینہ نے برطانیہ سے رقم کی منتقلی کی منظوری دی تھی. نیب نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو بھی 24 اکتوبر کو طلب کر لیا. بطور وزیر داخلہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے مالی فوائد لینے کا الزام. میرے جہاز میں چڑھتے ہی مارکیٹ نیچے آ گئی. ڈالر نیچے لانے کے لیے ڈنڈا چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. سسٹم نے خود ہی درستگی شروع کر دی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ثابت کر سکتا ہوں ڈالر کی اصل قیمت 200 روپے سے کم ہے. پاکستان کے 2600 ارب کے قرضے کم ہو گئے. تاجر اور صنعت کار ڈالر کے بجائے اب روپے میں سوچیں. مشکل صورتحال سے باہر آ رہے ہیں. ایکسپورٹرز کو بجلی 19 روپے 99 پیسے یونٹ دینے کا اعلان. بولے کہ ریٹ کا فرق حکومت برداشت کرے گی. پاکستان کو برآمدات میں اضافے کی اشد ضرورت ہے. الیکشن کمیشن سندھ حکومت سے ایک بھی افسر کی امید نہ رکھے. اس وقت الیکشن کمیشن انتخابات کا کہے تو مذاق ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ پریس کانفرنس. آئین کے تحت انتخابات مؤخر کرنے کا مطالبہ. کہا مارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہی سیاست کر سکیں گے. یہ وقت سیاست اور الیکشن کے بارے میں سوچنے کا نہیں، متاثرین کی مدد کرنے کا ہے. مگر کچھ لوگ آج بھی سازش کر رہے ہیں کہ سیلاب کے دوران ہماری حکومت کیسے آئے. بلوچستان کے پہاڑوں سے اب بھی پانی سندھ آ رہا ہے. جو کہتے ہیں ہم ڈوبے نہیں ڈبویا گیا وہ جھوٹ بولتے ہیں.
خاتون جج سے متعلق کیس عمران خان اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش، عدالت نے عبوری ضمانت منظور کر لی، 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، پولیس کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ زندگی بھر کے لیے کسی کو نااہل کرنا اتنا آسان نہیں، سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آرٹیکل 62(1)(f) کے طلاق کا معیار مقرر کر چکی۔ شواہد کا جائزہ لیے بغیر کسی کو بددیانت یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کا ڈکلیریشن عدالت ہی دے سکتی ہے۔ فیصل وارڈا نااہلی کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس، فیصل وارڈا کی دوہری شہریت پر نااہلی تاحیات کے بجائے ایک بار کرنے کی استدعا۔ نئے قانون کے مطابق احتساب عدالت نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پلی بارگین اعتراف جرم ہوتا ہے جس کی سزا میں عدالت پیسے واپسی کی منظوری دیتی ہے۔ عدالت کی دی گئی سزا قانون سازی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ صدر بھی رحم کی اپیل میں سزا معاف کر سکتے ہیں مگر جرم ختم نہیں ہوتا۔ ترمیم سے لگتا ہے کہ 49 کروڑ تک کرپشن ٹھیک اس سے زیادہ غلط ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، جسٹس منصور علی شاہ بولے کہ قاتل کا جرم ختم ہو سکتا ہے تو بدعنوانی کے ملزم کا کیوں نہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ معاشرہ ایسا ہے کہ کاروباری افراد کو کئی جگہ رشوت دینا پڑتی ہے، کیا کاروباری افراد کو بزنس کرنے پر بھی سزا ملے گی؟ شہباز گل کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے سیٹلائٹ فون پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا شہباز گل کے زیر استعمال سیٹلائٹ فون کیوں خریدا گیا، کس کی اجازت سے استعمال کر رہے تھے، عام موبائل کے باوجود کن مقاصد کے لیے سیٹلائٹ فون استعمال کیا گیا۔ سیٹلائٹ فون ابھی ہمارے پاس نہیں، وہ فورینسک کے لیے بھجوایا گیا ہے، اس سے غیر ملکی غیر قانونی رابطے بھی ہو سکتے ہیں۔ سیشن عدالت نے شہباز گل کی سامان سپرداری کی جزوی درخواست منظور کر لی، تفصیلی فیصلہ جاری، شناختی کارڈ، اینک اور ATM سمیت روزمرہ اشیاء واپس دینے کا حکم دے دیا۔ پشاور کے علاقے متنی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن انٹیلیجنس اطلاعات پر کیا گیا، ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی میں مہنگائی کا راج، انتظامیہ اور سرکاری حکام خاموش، آٹا، دال، چینی، سبزیاں سب کی قیمتیں آسمان پر۔ شہر قائد میں چینی 90 روپے کلو، دال کی ڈبل سینچری، سبزیاں قوت خرید سے باہر، سرکاری نرخ پر کچھ نہیں ملتا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب، گھر کا بجٹ بنانے والی خواتین مہنگائی سے شدید پریشان، کہتی ہیں تنخواہیں بڑھتی نہیں، مہنگائی رکتی نہیں۔